رمضان شریف میں تو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے رمضان شریف کی برکات کی وجہ سے قرآن شریف کی تلاوت الحمدللہ توفیق ہو جاتی ہے۔ اب رمضان شریف کے بعد اس معمول کو باقی رکھنا ہے، چاہے وہ مقدار نہ ہو جو رمضان شریف میں تھی۔ اپنے اپنے حالات، اپنی مصروفیات اور مشغولیات کے لحاظ سے روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام رہنا چاہیے۔ صبح شام کی جو مشہور صورتیں ہیں وہ بھی، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی چاروں کل پڑھنے کا ہمیشہ کے لیے معمول رکھنا چاہیے، اور قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا بھی سیکھنا چاہیے۔ اور دارالعلوم میں الحمدللہ اس کا بہت ہی اچھا انتظام موجود ہے، اور خود منگل کے جو احباب منگل کے بیان میں آتے ہیں انہوں نے ہی میرے مشورے سے مغرب سے عشاء تک دارالعلوم میں رہتے ہیں، اور مولانا قاری خلیل الرحمن صاحب ان کو باقاعدہ تجوید سکھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہترین موقع ہے۔ وجہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت تو فرض نہیں ہے، یہ تو مستحب ہے، لیکن تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے، روزہ حج فرض عین ہے، جیسے یہ فرض عین ہے تجوید سے پڑھنا فرض ہے۔ اس فرض عین سے غفلت بالغ ہونے سے لے کر بڑھاپے تک عام طور پر ہر شخص میں پائی جاتی ہے، مردوں میں بھی۔ بس جیسے بچپن میں لشٹم پشٹم پڑھ لیا، بس اسی پہ تکیہ لگا رکھا، جبکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن شریف پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اس میں اچھے خاصے بزرگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی مبتلا ہیں، اور ان کی عمریں گزر گئی ہیں بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے، لیکن ان کے اندر ابھی تک اس فرض ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بس ہم تو روزانہ پڑھتے ہیں بس کافی۔ ارے دیکھو تو صحیح، تجوید سے پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ جبکہ مجھے اچھی طرح الحمدللہ 3 باتیں یاد ہیں اس بارے میں۔ اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، حضرت ڈاکٹر افضل اللہ صاحب کو دیکھا، حضرت قاری فتح احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے تجوید سیکھی، اور ان سے باقاعدہ اپنے قرآن شریف کے تلفظ درست کیے ہیں، قرآن شریف صحیح پڑھنا سیکھا ہے۔ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسری بات، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی تھانہ بھون میں، جو الحمدللہ اب بھی ہے، اس میں ایک خانقاہ ہے، ایک مسجد ہے، ایک مدرسہ ہے، 3 چیزوں کا ایک مجموعہ ہے۔ جو لوگ حضرت کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آتے تھے مدرسے میں تجوید سیکھتے، اس لیے کہ اس کے بغیر اصلاح نام ہی نہیں، اس کے بعد اصلاح تھوڑی ہے۔ اگر تجوید سے نہیں پڑھتا ہے تو غلط قرآن شریف پڑھتا ہے، اور مجہول پڑھتا ہے، تلفظ سے نہیں ادا کرتا تو تجوید سے کوڑا ہے، اور فرض عین سے غافل ہے تو اصلاح بھی تو فرض ہے، اور یہ بھی فرض ہے۔ 2 فرض الگ الگ ہیں۔ اب ایک فرض ادا کرے ایک فرض ادا نہ کرے تو ایسے جیسے روزہ رکھے نماز نہ پڑھے، جیسے یہ غلط ایسے یہ غلط۔ اور تیسری حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے آخری خلیفہ گزرے ہیں ہردوئی میں، اور حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید اور ان کے خلیفہ ہیں۔ ان کے یہاں بھی ہردوئی کے اندر مدرسہ تھا، جو بھی اپنی اصلاح کے لیے حضرت خدمت میں آتا تھا، مدرسے میں تجوید سیکھنے کے لیے بیٹھنا پڑتا تھا۔ جب پاکستان سے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں گئے تو وہ حکیم صاحب بھی مدرسے میں بیٹھے جا کر، یہ 3 باتیں ہو گئی، 3 بزرگوں۔ تو ہم کیسے مستغنی ہو گئے بھائی اس سے؟ یہ ہمارے سارے بزرگ ہیں جن سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے، یہ تو سارے کے سارے تجوید کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ بے فکر بیٹھے ہوئے اور فکر ہی نہیں ہے اس بات کی۔ بالکل یہ حال ہے جیسے ہمیں اپنے اخلاق و اعمال کی درستی کو فکر نہیں، بس آنا اور سننا اور چلے جانا، بس کوشش نہیں ہے، فکر نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، دھن نہیں ہے۔ اس سے زیادہ غفلت جو ہے تجوید سے قرآن شریف نہ پڑھنے کی طرف ہے، کہ بس تکیہ لگائے بیٹھے بے فکر ہیں، بس ہم نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، ناظرہ پڑھ لیا ہم نے، بس کافی ہے، اور اب ہم پڑھتے ہی روزانہ، چاہے خلاف تجوید پڑھ رہے ہیں۔
اکثر خلاف تجوید پڑھتے ہیں. 99% مردوں کے اندر بھی یہ کوتاہی پائی جاتی ہے, اس سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے. ان کا قرآن شریف اور بھی زیادہ غلط ہوتا ہے. اس کی طرف آج میں نے متوجہ کر دیا. میرا کام ہے متوجہ کر دینا, اور میں عند اللہ بری. اب تم جانو اپنے فرض کو ادا کرنے کی فکر کرو. تو یہ کرنا چاہے تو بہانے ہزار ہیں, بس ہم نے بہانے گھڑ رکھے کہ ٹائم نہیں ملتا, فرصت نہیں ملتی, وقت نہیں ملتا, کہاں سے بتلائیں. کان پکڑے جائیں گے جب پتہ چلے گا تمہیں کہ وقت آیا نہیں تھا. اس کی توجہ دیں. یہ آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. بس اس فرض کی طرف میں نے متوجہ کر دیا ہے, آپ متوجہ رہیں اور پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور کلو آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں, کل 29 حروف ہے قرآن شریف کے, نورانی قاعدے کی پہلی تختی میں لکھے ہوئے. بہت سے 29 دن میں 29 حرف صحیح ہو جائیں گے آپ کے, بہت سے بہت. ورنہ تو ہفتہ 10 دن میں ہو جائیں گے یہ, کیونکہ کوئی مشکل نہیں ہے, نہایت ہی آسان ہے. اسی سے تجوید آپ کی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد پھر 2-3 تختیاں اور خالد صاحب سے پڑھ لو, اچھے خاصی آپ کی اصلاح ہو جائے گی. پھر انہیں اظہار سیکھ لو, لو بھی واجب بھی ادا ہو گیا. وہ کرنا پڑے گا, یہ کریں گے تو ہوگا. خود بخود تو ابھی تک نہیں ہوا, بھائی اسی میں موت آ جائے گی, اللہ بچائے. اور یہ فرض ذمے میں رہ گیا تو آنکھ بند ہوتی پکڑا جائے گا. یہ حساب و کتاب جو رکھا ہے وہ اسی لیے تو رکھا ہے کہ کوئی آدمی غافل نہ رہے, لاپرواہ نہ رہے, بے پرواہ نہ رہے. ایسے ہی اب تک تو بہت سے مستحبات میں نے بیان کیے تھے, آج فرض عین بتلا دیا.